خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم. حضرات محترمین، یہ آپ لوگوں کی قربانی کی بات ہے. ٹھنڈی کے موسم میں اور اتنی دیر تک انتظار کرنا اور علماء کی بیانات سے مستفیض ہونا، یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے. جس طرح انہوں نے تعریف کی ہے، میں اس کا ایک کونا بھی نہیں، لیکن چھوٹا سا بچہ ہوں، جو ہو سکے آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو باتیں کہیں جائیں گی اس کو اس نیت سے سننا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. محترم، بات تو بہت سنتے ہیں، لیکن اس کان سے سنتے اس کان سے نکال دیتے ہیں. اور ہم سنتے سنتے سننی ہو گئے. ہمیں سننی نہیں بننی ہے، ہمیں عملی بننی ہے. حضرات محترمین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عدم سے وجود میں لایا ہے. جب انسان کسی کام کو کرتا ہے، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا اور بسایا ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کو بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کیا بتایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور ہم غور کریں کہ جو خالق ہمیں کھلا رہا ہے، جو خالق ہمیں پلا رہا ہے، جو خالق ہمیں سلا رہا ہے، جو خالق ہمیں ہر طرح کی آرائش و آرائش دیا ہے، کیا اس خالق کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، ہم نے انسانوں اور جناتوں محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. سب سے پہلا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا. اب ہم سوچیں ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے. اور مسجدوں کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 وقت آوازیں آتی ہیں، آؤ کامیابی کے طرف، آؤ نماز کے لیے. ہمارے کانے سنے پڑ جاتے ہیں، ہمارے کانے تھک جاتی ہے، اور اس آواز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور ہماری زندگی بالکل گانے بجانے میں ملوث ہو جاتی ہے، اور ہمارے کانوں بالکل تھک چکے ہوتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، منادی اعلان کرتا ہے آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، لیکن ہمارے کانے تھک گئی اور ہمارے کانے گانے بجانے میں ملوث رہتی ہے. میرے دوستو، بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم آج دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، محبان رسول ہیں، ہم پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، گویا کہ انہوں نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کی پیروی کی. جنہوں نے میری باتوں کو نافرمانی کیا، جنہوں نے میری باتوں کو ٹھکرا دیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، اگر لوگ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے پیار کرے، اللہ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر اتباع کرے. کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کام سے منع فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جس کام سے روکا ہے، ہمیں اس کام سے رکنی چاہیے. ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی دعویٰ کرتے ہیں، ہم پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں پیارے علیہ السلام کی باتوں کو دیکھنا ہے، اقوال کو دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہتر اور آئیڈیل نمونہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اقوال کیا ہیں، افعال کیا ہیں، اعمال کیا ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ناچ گانوں کی محفل میں گئے یا نہیں گئے؟ کہ آپ نے ناچ گانے کو سنا یا نہیں سنا؟ کہ آپ نے ناچ گانوں کو کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ میرے دوست، اگر ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنی پڑے گی، ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں حدیث کو پڑھنی پڑے گی، اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر اتباع کرتے ہیں تو میرے دوستو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو ٹھکرایا ہے تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے اور مرنے کے بعد ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے، اگر آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کریں گے، اگر آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے خطاؤں کو مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نبی کی دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی باتوں کو ماننی پڑے گی، نبی کی باتوں پر چلنا پڑے گا، نبی کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، آپ نماز کیسے پڑھے ہیں، آپ روزہ کیسے رکھے ہیں، آپ سنت پر کیسے عمل کیے ہیں، آپ کا اپنوں کے ساتھ کیا معاملات ہے، غیروں کے ساتھ کیا معاملات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک سنت کو جاننا پڑے گا، ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک باتوں کو سننا اور سیکھنا اور عمل کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، جب تک ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع نہ کریں گے، آپ علیہ السلام کی پیروی نہ کریں گے، آپ علیہ السلام کے مطابق طریقے زندگی نہیں گزاریں گے تو میرے دوستو ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، اے صحابہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب میرا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن سن لو ہم نے تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے طور طریقے۔ اگر تم قرآن پر عمل کرتے رہے، اگر تم قرآن کی باتوں کو مانتے رہے اور میرے طور طریقے میری سنت پر چلتے رہے تو دنیا کے اندر تم غالب رہو گے اور مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا تو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو گئے اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہو گئے۔ میرے دوستو آج دیکھ لیں کہ قرآن پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ ایمان کے بعد نماز کی باری آتی ہے، نماز تو ہماری عالم تعلمون ہے۔ روزے کی باری آتی ہے تو 60% لوگ روزہ رکھتے، 40% لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو 30% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حج کی باری آتی ہے تو 20% لوگ حج کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل ہے قرآن پر۔ حدیث پر عمل، اللہ اکبر، شادی بیاہ کے موقع پر اتنا اسراف ہوتا ہے، اتنا خرچ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ابھی ایک شادی ہو رہی ہے 3.5 لاکھ روپے سے ٹینٹ سجایا گیا ہے۔ سوچیں تھوڑا دیر کے لیے، ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول کی دعویٰ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی افسوس کریں، اس وقت آپ ریسرچ کریں، ہندوستان کی وہ صورتحال ہے کہ آج 40% ہماری بچیاں گھیڑوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج وہ گھرانہ جو غریب گھرانہ ہے، جو مسکین گھرانہ ہے، یتیم گھرانہ ہے، ان کے پاس شادی بیاہوں کے لیے پیسے نہیں ہے، ان کی بچیاں گھیڑوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ جو لوگ پیسے والے 50 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ اپنی شادی بیاہوں میں خرچ کر دیتے، انہیں افسوس بھی نہیں، جبکہ اللہ نے خود قرآن میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کہ سوچیں ہماری سنتوں میں کیا عمل ہے، جبکہ شریعت کے اندر سب سے اصل اور اہم کام اور آسان تھا شادی بیاہ، لیکن آج سب سے زیادہ خرچ ہماری شادی بیاہوں میں ہوتی ہے۔ تلک کا مسئلہ ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے آگے آتا ہے۔
آپ نبی پاک علیہ السلام کی دعویٰ کرتے محبت کی، تو میرے دوست اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کی ہے۔ آپ دیکھا دے کہیں آپ نے بارات لے کر گئے، آپ دیکھا دے کہیں جہیز کا مطالبہ کیا ہے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، آپ تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، آپ کو کہیں بارات کی ثبوت نہیں ملے گی، کہیں شادی بیاہ کے جہیز کے لین دین کا مسئلہ نہیں ملے گا۔ یہ ہم نے پھر کیوں کر رکھا ہے؟ ہم نبی کی دعویٰ کرتے ہیں نا، رسول کے عاشق رسول ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، تو میرے دوستو جہاں ہم عاشق رسول ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو سیکھنا پڑے گا، ایک ایک سنت عمل کرنا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل رسوا کر دے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارے نبی علیہ السلام پوچھیں گے، اے میرے پیارے امتی یہ بتاؤ، ہم نے تمہارے لئے طائف میں جو مار کھائی تھی، ہم نے تمہارے لئے جنگ احد میں اپنے دانے شہید کروائے، کیا اسی دین کے خاطر کہ ہم تمہارے لئے دین کے خاطر ساری مصیبتیں برداشت کریں اور تم ہماری سنتوں کو ہماری شریعتوں کو دھجی اڑا دو؟ میرے دوستو ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو جاننا پڑے گا، ایک ایک سنت کو سیکھنا پڑے گا، اور ایک ایک سنت ہمیں عمل کرنی پڑے گی۔ اگر ہم عاشقان رسول کہلاتے ہیں، دیوانے رسول کہلاتے ہیں، محبان رسول کہلاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے زندگی اپنے اندر اپنائیں۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، حدیث کو چھوڑا ہے، تو میرے دوستو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر ذلیل ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کیا فرمایا؟ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ میرے بندوں کو بتلا دیں، آپ میرے بندوں کو بتلا دیں، انسان ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، لیکن بھائی آپ لوگ تشریف میں 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ میرے بندوں کو بتلا دیں، میرے بندوں کو سمجھا دیں، اگر اس کے نفس نے، اگر ان سے گناہ ہو گئی، اگر ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے نماز کو چھوڑا، روزہ کو چھوڑا، ناچ گانے ملوث ہو گئے، بہت ساری گناہ کے لیے، شراب پی لیا، جوا پی لیا، جوا کھیل لیا، جو بھی گناہ کیا ہو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے بندوں کو بتلا دے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ میں ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ لیکن میرے دوست ایک شرط ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، اب پکی سچی توبہ کر لو، اب پکی سچی توبہ کر لو، اللہ کے سامنے گناہ لو، اللہ کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی ایمان والا غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، شراب پی لیا، سنتوں کا مذاق اڑا لیا، نمازیں چھوڑ دی، کوئی بھی گناہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، پکی سچی توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہارے خطاؤں کو مٹا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نہریں جنت، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، یعنی جنت کے اندر۔ میرے دوستو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، جو کچھ بھی ہو گیا، توبہ کی 3 تعریف ہے۔ پہلی تعریف توبہ کی یہ ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہوں پر توبہ، استغفار و افسوس و شرم ہو، اے اللہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ میں نے نماز کو چھوڑا ہے، روزہ کو چھوڑا ہے، غلط کام ملوث ہوا، اے اللہ مجھے افسوس ہے، میں اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہوں۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے تھے اس گناہوں کی چھوڑنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تیسری صفت کہ جو گناہ ہم سے ہو چکا عہد اور پیمانے کر لیں اس مجلس کے اندر، اے اللہ جو مجھ سے آج سے پہلے جو گناہ ہو گیا، نمازیں چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، تہجد چھوٹ گیا، کوئی بھی گناہ ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو،
کوئی بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزم مصمم کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ کر عہد کر لیں، اللہ ہم سے جو ہوا میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ موت تو آ سکتی ہے، آئندہ موت تو آ سکتی ہے، لیکن میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے دوستو اللہ بہت مہربان ہے، اللہ ہماری گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ تین صفت بیان فرمائی۔ یہ پہلی صفت اپنے گناہوں پر افسوس ہو، دوسری صفت اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ ہو، تیسری صفت اس گناہ سے بچنے کا ارادہ ہو۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتا ہے، ایمان والا غلطی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ میرے دوستو قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالت کو نہ بدلے۔ مثال کے طور پر ہماری گناہ کرنے کی عادت ہے اور ہم اپنے عادت کو نہیں بدلیں، ہم نماز چھوڑتے رہیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، روزہ نہ رکھیں، شراب پیتے رہیں، ناچ گانے کرتے رہیں، ہم کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے عادت کو نہ بدلیں۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جب تک وہ قوم اپنی عادت کو نہیں بدلے گا، جب تک وہ اپنی عادت کو نہیں بدلے گا، وہ آدمی اپنے حالت کو نہیں بدلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو، ان کی فطرت، ان کی خصلت کو نہیں بدلے گا۔ ہم عہد کریں، ارادہ کریں کہ جو ہو سکا اس کو معاف تلافی کر لیں، اور آئندہ زندگی کے لیے یہ عہد اور پیمانہ کریں اے اللہ اب جو زندگی ہماری بچی ہے یہ زندگی قرآن کے مطابق عمل ہوگا، یہ زندگی حدیث کے مطابق عمل ہوگا، اب جو ہوگا شریعت کے دائرے میں ہماری زندگی ہوگی، جو ہوا سو ہوا، اللہ معاف کر دیجئے۔ میرے دوستو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کو واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک آدمی 99 قتل کر چکا ہے، ایک عابد کے معنی عبادت گزار تو لیکن وہ جاہل آدمی تھا، کہا کہ بھائی تمہارے اب گناہ کی معافی تلافی نہیں ہوگا، تم نے تو 99 آدمی قتل کر چکا، 99 آدمی کا تمہیں کہاں معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہا ٹھیک ہے جب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نے 100 کو تم کو قتل کر دیا، 100 آدمی قتل کر چکا ہے۔ اب دیکھیے ایک عالم تھا بیچارہ رامپور کے اندر، وہ آیا، اب دیکھیے توبہ استغفار کی نیت سے جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں جاؤں گا اپنی گناہوں کی توبہ استغفار کروں گا اور اللہ سے معافی تلافی کروں گا کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے دوستو وہ آدمی رہوا سے چلتا ہے، رامپور ابھی نہیں پہنچا، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، راستے میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے وہ آدمی آگے کی طرف گرا ہے، اب جنت اور جہنم کے فرشتے آ چکے ہیں۔ جہنم والے کہہ رہا یہ آدمی 100 آدمی کا دیا جہنم جائے گا، جنت والا کہہ رہا نہیں یہ آدمی توبہ استغفار کے نیت سے جا رہے جنت جائے گا۔ اور حقیقی بات یہ تھی کہ جہاں سے چلا تھا جو جہنم والی جگہ تھی وہ کم تھا اور جنت والی جگہ دور تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ نے جنت والے جگہ کو سکیڑ دیا، جہاں وہ توبہ استغفار کی نیت سے جا رہا تھا اس زمین کو سکڑ دیا اور جہاں سے چلا تھا اس کو بڑھا دیا اور فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ جدھر کم ہوگا ادھر کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس آدمی کے بارے میں جنت کے بارے میں فیصلہ ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ آدمی توبہ کی نیت سے نکلا تھا، استغفار کی نیت سے نکلا تھا، اپنے گناہوں کو معافی تلافی کی نیت سے نکلا تھا۔ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام اور بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہماری جیسی نیت ہوگی، ہماری جیسی عمل ہوگی ویسی نیت ہوگی، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ آدمی ابھی توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، توبہ کیا نہیں ہے، پہنچا نہیں، لیکن اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو ہم بھی اپنی توبہ کو استغفار کر لیں، نہ جانے کب موت آ جائے، کس وقت ہمیں موت گھیڑ لے یہ کہنا مشکل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، تم دنیا کے کسی بھی قلعے میں ہو، زمین کے تحت الثری میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں بھی ہو، تم کو موت گھیر لے گی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت آ جاتی ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں کوئی مہلت نہیں ملتی ہے۔ میرے دوستو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنی گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں، اپنی کمی کوتاہیوں کو اللہ سے معافی تلافی کر لیں، نہ جانے کس وقت زندگی کی شام ہو جائے اور موقع نہ ملے۔
اس لیے میرے دوستوں میں بہت ہی ادباً آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ گناہ کے پتلا ہیں، گناہ ہو چکا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کر لیں۔ اور جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، آج ہماری مائیں بہنیں میں ایک بہت بڑی بیماریاں کیا ہے معلوم ہے؟ غیبت اور چغلخوری کی ہے۔ حدیث قرآن کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، غیبت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے، حالانکہ ایک بات یاد رکھیں، غیبت کی تعریف صحیح سے سن لیجئے، اور غیبت حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد اس کو کہتے ہیں جو بندے کا حقوق، حقوق اللہ کا حقوق، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ اللہ کا حقوق ہے، اللہ چاہے ہمیں معاف کر دے، اللہ چاہے ہماری پکڑ کر لے۔ لیکن حقوق العباد جو بندوں کا حق ہے، جو بندوں سے متعلق ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، حقوق العباد، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے بارے میں فرمائے گا، اے فلاں صاحب تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کا گناہ کیا تھا، حقوق العباد ان بندوں میں سے جاؤ، اس بندوں سے معافی طلبی کر لو۔ اب وہاں معافی طلبی کہاں ہوگا؟ میرے دوستو، ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی اور ان کا گناہ ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں مثال کے طور پر دو چار آدمی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اب یہ دو آدمی مل کر ان کی برائیاں کر رہا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، فلاں فلاں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر وہ آدمی حقیقت میں چور ہو تو یہی تو غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور اس آدمی کو کراہت اور برا محسوس ہو، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت میرے دوستوں حقوق العباد میں سے ہے، اور غیبت ایسی بیماری ہے، الغیبت اشد من الزنا، حدیث کے اندر آتا ہے آدمی اگر زنا کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کی توبہ استغفار کی موقع مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے انہیں توبہ استغفار کی موقع ہی نہیں ملتا، وہ تو غیبت کو گناہ سمجھ کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ آج یہ غیبتیں ہماری مائیں بہنوں بہت پائی جا رہی ہیں، دو چار عورتیں جہاں بیٹھی تیسری اگر چلی گئی ان کی غیبتیں کرتے شروع کر دی۔ میرے دوستوں، غیبت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ تو دوسرے کے گناہ ہم کیوں لے لیں؟ ایک تو آدمی نیکی کرتا نہیں ہے اور اوپر سے گناہ لے لے، اور ہماری زندگی اتنی مختصر سی ہے۔ چغل کی تعریف کیا؟ چغل خوری کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قطاطون، جو چغل خوری کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری کہتے ہیں دو آدمی آپس میں لڑا دینا، ایک آدمی، دو آدمی کی دوستی ہے، تیسرا آدمی کیا کرتا ہے، کبھی ان کے پاس جا کے ان کے چڑھا ہوتا بار کہہ دیا، کبھی ان کے پاس جا کے چڑھا ہوتا بار کے آپس میں لوگ دونوں کو لڑا دیا۔ آج عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے میرے دوستوں یہ عورتیں مردیں سب شامل ہیں، ایسی بات نہیں مردیں نہیں کرتے، مردیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غیبت اور چغل خوری سے باز آنی چاہیے۔ غیبت حقوق العباد میں سے، غیبت حرام ہے کرنا، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ حقوق العباد، آج سوچ لیں ہم لوگ کہ ہماری نمازوں کیا حال ہے، روزوں کیا حال ہے، اور ہم اوپر سے غیبت کرتے ہیں، کل قیامت میں کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ادباً درخواست کروں گا کہ ہم لوگ جس شریعت کو مانتے ہیں، میرے دوستو ہماری شریعت بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہم شریعت پر چل کے تو دیکھیں، ہم شریعت پر چل کر تو دیکھیں۔ آج ہماری نمازوں کیا حال ہے، روزے کا کیا حال ہے، ہماری مجلسیں محفل گانے بجانے سے بھرمار ہے۔ میرے دوستو یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، وہاں کی زندگی فکر کرے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، جب انسان کا انتقال ہو جائے گا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، میدان محشر کے بارے میں فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جو ہماری یہ زندگی ہے 60 سال 70 سالہ، یہ زندگی وہاں کے مقابلے میں 1.5 یا 2 منٹ ہوگی۔ میرے دوستو کیا حال ہوگا؟ اور مرنے کے بعد ہماری موت نہیں آئے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، قرآن کہتا ہے وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اب سوچیں، اس لیے ہماری جو زندگی ہے ہم اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزار لیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار لیں۔ یہ جو چغل خوری کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، زنا کی عادت ہے، شراب پینے کی عادت ہے، ناچ گانے کی عادت ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم اس کام کو کریں جو قرآن نے بیان کیا، ہم اس کام کو کریں جو حدیث میں بیان کیا، ہم اس کام کو بیان کریں جو ہمارے شریعت کے اندر ہے۔
میرے دوستو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے پر۔ اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب فرما رہا ہے ایمان والے ایمان میں داخل ہو مکمل طریقے پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان لانے کے بعد آپ کے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر کوئی صاحب نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی حج کی طاقت رکھتا ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنا، قرآن کہتا ہے ایمان میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے پر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی بہکاؤ نہ آنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے دوستو ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں آج کل، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، زکاتیں نہیں دیتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے آ جائیں تو ہم دوسروں کو طعنہ زنی کرتے ہیں، واہ واہ یہ روزہ رکھنے والے ہو گئے، ان کے گھر میں خرچہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھ لیے، یہ کفریہ کلمات ہے۔ اگر کوئی آدمی حقیقت معنی میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں خرچ نہیں ہے، تم روزہ رکھتے ہو، ہمارے گھر میں تو خرچ ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ استغفار پڑھنی چاہیے، اس کا ایمان کا خطرہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان بن کے رہنا چاہیے، ایمان والے ایمان بن کے رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ آج اس مجلس کے اندر عہد اور ارادہ کریں، اللہ ہم سے جو گناہ ہو چکا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، ناز گانے سے متعلق ہو، شراب سے متعلق ہو، چغل خوری سے متعلق ہو، غیبت سے متعلق ہو، اپنی تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ سے ارادہ کریں، اللہ اب جو ہماری زندگی ہوگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، اب جو ہماری زندگی ہوگی شریعت کے مطابق ہوگی۔ میرے دوستو اللہ نے حدیث کے اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے فرمایا التائب ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم اپنی گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ سے ارادہ کریں کہ اب کی جو ہماری زندگی بچی ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔